یہاں سے حسان ابن ثابت کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں. ہر شعر کا ترجمہ تو نہیں کر سکوں گا، جس کا ترجمہ کر سکوں گا کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر حسان نے جو مرثیہ پڑھا. اب یاد رکھیے حسان ابن ثابت کا لقب کیا ہے؟ شاعر رسول. رسول اللہ ان کو اس منبر پہ بٹھاتے تھے اور کہتے تھے حسان شعر پڑھو، جبریل تمہارے ساتھ ہے. اور فرمایا حسان جب تک رسول اللہ کو ڈیفینڈ کرتا ہے جبریل اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اور حسان رسول اللہ کے ڈیفینس میں اور ان کی پریز اور تعریف میں باقی پوری زندگی یہی کام کرتے رہے. تقریباً سن 54 ہجری میں ان کا انتقال ہے، یعنی رسول اللہ کے انتقال کے بعد 44 سال کے بعد. تو 44 سال جب بھی موقع آتا تو سرکار کی تعریف میں اشعار کہا کرتے. تو انہوں نے اس وقت جو حضور کی حیات میں جو شعر کہے تھے وہ بھی محفوظ ہیں، جیسے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. معروف شعر ہے. اور یہاں پر یہ شعر میں پڑھتا ہوں، اس میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حسان ابن ثابت: بِطَيْبَةَ رَسْمٌ لِلرَّسُولِ وَمَعْهَدُ مُنِيرٌ وَقَدْ تَعْفُو الرُّسُومُ وَتَحْمُدُ ولا تمتح الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد وواضح آثار وباقي معالم وربع له فيه مصلى ومسجد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد معارف لم تضمس على العهد آيها أتاها البلا فالآي منها تجدد عرفت بها رسم الرسول وعهده وقبرا بها واراه في الترب ملحد. اس صفحے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ طیبہ میں، طیبہ یہ کیا ہے؟ مدینہ شریف کا دوسرا نام ہے. رسول اللہ کے کچھ آثار موجود ہیں، ان کی مجلس جو نورانی مجلس ہوتی تھی اس کے آثار ہیں. کبھی کبھی تو یہ آثار اور رسومات مٹ بھی جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے پیچھے رہنے والی جو نشانیاں ہیں اس مدینہ شریف میں، اس دار حرمت اور حرم میں، وہ کبھی نہیں مٹیں گی. دیکھیے اسی مسجد میں منبر ہے اس پیغمبر کا جو ہادی تھے، جو اس منبر پر چڑھ کر بیان کیا کرتے تھے. اور یہاں بالکل واضح آثار ہیں اور ان کی بقیہ نشانات ہیں. یہاں پر آپ کا مکان بھی ہے اور آپ کا مصلی بھی ہے اور آپ کی مسجد بھی ہے. یہیں پر آپ کے حجرات اور کمرے ہیں جن کمروں میں آپ رہا کرتے تھے. ارے آپ نہیں رہتے تھے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نور رہتا تھا کہ جس نور سے لوگ روشنی حاصل کرتے تھے اور جو چمکتا رہتا تھا. اس میں ایسے آثار ہیں جو باوجود زمانہ گزر جانے کے ابھی مٹے نہیں ہیں، اور یہ نشانات اور آثار تو ہمیشہ نئے اور تازے ہوتے ہی رہیں گے. رسول اللہ کے آثار یہاں موجود ہیں اور آپ کی قبر یہاں موجود ہے جہاں آپ کو لحد میں مٹی کے اندر چھپایا گیا ہے. ظللت بها ابكي الرسول فاسعدت عيون ومثلها من الجفن تسعد يذكرنا آلاء الرسول وما أرى لها محصيا نفسي فنفسي تبلد مفجعة قد شفها فخذ أحمد فظللت لآلاء الرسول تعدد وما بلغت من كل أمر عشيره ولكن لنفسي بعد ما قد توجدوا أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد وبورك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد. میں یہاں پر بیٹھا بیٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روئے جا رہا ہوں. بڑی مبارک ہیں وہ آنکھیں جو اپنے پلکوں سے آنسو بہاتی ہیں اور یہ سعادت حاصل کرتی ہے. اللہ کیا کہہ دیا حسان ابن ثابت نے. میں رو رہا ہوں اور بڑی سعادت مند ہیں وہ آنکھیں جو رسول اللہ کو یاد کر کے روتی ہیں. اور یہ جو آنسو ہیں یہ یاد دلاتے ہیں رسول اللہ کے احسانات کا. اور رسول اللہ کے احسانات تو مجھ پر اتنے ہیں کہ میں ان کو گن ہی نہیں سکتا.
میرے سانس ختم ہو جائیں گے لیکن میں ان کے احسانات کو نہیں گن سکتا. اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فقدان نے تو مجھے بڑا غمگین کر دیا ہے. اب تو بس یہی چیز ہے کہ رسول اللہ کے احسانات گنتے رہو. اور رسول اللہ کے احسانات تو ہر قبیلے تک پہنچے ہیں، ہر شخص پر پہنچے ہیں، لیکن میری ذات جو ہے آپ کے جانے کے بعد اب تک اس آپ کا فقدان اور آپ کو مس کر رہی ہے. اور بڑی لمبی دیر سے میری آنکھ بڑی مشقت کے ساتھ آنسو بہائے جا رہی ہے. اور رسول اللہ کی اس قبر کے ارد گرد کہ جس کے آثار یہاں موجود ہیں، جس میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. اے قبر رسول تو بڑی برکت والی ہے. اور وہ شہر بڑے برکت والے ہیں جن میں رسول رہا کرتے تھے. رسول تو ہادی تھے اور خدا کی طرف سے بالکل درست اور سیدھے رکھے جاتے تھے، یعنی معصوم تھے. بڑی برکت والی ہے وہ قبر کہ جن میں ایک خوشبودار انسان کو چھپا دیا گیا ہے اور اس پر ایک عمارت بنا دی گئی ہے اور جو ترتیب وار اچھی بن گئی ہے. تہیل علیہ ترب عید واعین علیہ وقد غارت بذلك اسعود لقد غیبوا حلما وعلما ورحمة عشیة علوه الثرى لا يوسد وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم وقد وهنت منهم ظهور وأعضد يبكون من تبكي السماوات يومه ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد تقطع فيه منزل الوحي عنهم وقد كان ذا نور يغور وينجد يدل على الرحمن من يقتدي به وينقذ من هول الخزايا ويرشد. رسول اللہ کے جسم مبارک پر مٹی ڈالے جا رہے تھے ہاتھ، اور آنسو بہائے جا رہی تھی آنکھیں، اور انہوں نے ایک ایسے شخص کو اور ایسی ذات کو اور ایسی عظیم ہستی کو چھپا دیا کہ جو سراپا حلم اور بردباری اور علم اور نالج اور رحمت اور مرسی تھے. جس دن شام کے وقت انہوں نے آپ کی قبر مبارک پر مٹی چھپائی، مٹی ڈالی اور آپ کو ڈھانکا، اور وہاں سے واپس لوٹے ایسے حزن اور غم کے ساتھ کہ جس میں ان کے نبی ان کے ساتھ نہیں تھے، اور اس سے تو ان کی کمر اور بازو ٹوٹ چکے تھے. وہ رو رہے تھے اور رلا رہے تھے اس ذات پر کہ جس پر آسمان بھی رو رہے تھے، زمین بھی رو رہے تھے، اور تمام انسان اس وقت غم کی گھٹن میں تھے. ارے کوئی دن اس دن کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس میں رسول اللہ کی مصیبت انسانیت کو پہنچی، وہ عظیم مصیبت کہ جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے. ارے اس دن تو وحی کا آنا رک گیا، اور رسول اللہ تو ایسے نورانی انسان تھے کہ وہ گہرائی میں جاتے تھے اور ہر کام کو بہترین طریقے پر انجام دیتے تھے، اور رحمان تبارک و تعالی کی طرف رہنمائی کرتے تھے ہر اس شخص کی کہ جو ان کو فالو کرتا، اور وہ بچا لیتے تھے انتہائی خوفناک مناظر سے، اور رہنمائی بھی فرما لیتے تھے. امام لهم يهديهم الحق جاهدا معلم صدق ان يطيعوه يسعدوا عفو عن الزلات يقبل عذرهم وإن يحسنوا فالله بالخير أجود وإن ناب أمر لم يقوموا بحمله فمن عنده تيسير ما يتشدد فبينهم في نعمة الله بينهم دليل به نهج الطريقة يقصد عزيز عليه أن يجوروا عن الهدى حريص على أن يستقيموا ويهتدوا عطوف عليهم لا يثني جناحه إلى كنف يحنو عليهم ويمهد فبينهم في ذلك النور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصد. آپ تو ساری انسانیت کے امام تھے، انتہائی محنت اور جانفشانی کے ساتھ لوگوں کو حق کی راہ بتاتے تھے، سچ کی تعلیم دیتے تھے. اگر لوگ آپ کا کہنا مانیں
تو خوش نصیب ہو جائیں۔ آپ تو لوگوں کی لغزشوں کو معاف کیا کرتے تھے، لوگوں کے جینیوئن ریزن ایکسکیوز قبول کر لیا کرتے تھے، لوگ اچھے کام کرتے تھے تو اللہ بھی خیر کی بارش ان پر بہاتے تھے، اگر کوئی پریشانی پیش آتی جس کو وہ برداشت نہ کر سکیں تو فوراً رسول اللہ کے پاس دوڑتے اور رسول اللہ ہی اس سختی میں آسانی پیدا کر دیتے۔ لوگ اسی نعمت الہیہ کے ساتھ تھے اور اپنے درمیان اس نعمت الہیہ کو حاصل کیے ہوئے تھے، اور یہ راہ بتانے والے انتہائی چوڑے کشادہ راہ پر ان کو لے کر چل رہے تھے۔ یہ تو ایسے ہادی تھے کہ ان کو بہت بھاری لگتا تھا کہ ان کا کوئی آدمی ہدایت سے ہٹ جائے، اور وہ انتہائی حریص تھے کہ پوری امت راہ راست پر چلتی رہے اور ہدایت یافتہ رہے۔ انتہائی شفیق انسان تھے اور کبھی بھی اپنا پہلو موڑ کر کے اکڑتے نہیں تھے، بلکہ ہر وقت جھکے رہتے تھے اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ بس اس درمیان کے لوگ اسی نور میں تھے کہ اچانک ان کی اس نور کی طرف موت کا ایک تیر آ لگا جو ٹھیک نشانے پر لگا۔ فَأَصْبَحَ مَحْمُودًا إِلَى اللَّهِ رَاجِعًا يُبَكِّي جَفْنُ الْمُرْسَلَاتِ وَيَحْمَدُ وَأَمْسَتْ بِلَادُ الْحُرْمِ وَحْشًا بِقَاعُهَا لِغَيْبَةِ مَا كَانَتْ مِنَ الْوَحْيِ تَعْهَدُ قفارا سوى معمورة اللحد ضافها فقيد يبكيه بلاط وغرقد ومسجده فالموحشات لفقده خلاء له فيه مقام ومقعد وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت ديار وعرصات وربع مولد فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرفنك الدهر دمك يجمد وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد۔ بس جب موت کا وہ تیر آ لگا تو آپ فوراً انتہائی محمود اور قابل تعریف ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی طرف سے مشکور ہونے کی حالت میں اپنے اللہ کے پاس لوٹ گئے۔ اب آپ پر آنسو بہا رہی ہیں وہ آنکھیں جو بہی جا رہی ہیں، اللہ کی تعریف بھی کر رہی ہیں اور رو بھی رہی ہیں، اور بلاد حرم ویران ہو گئے اور اس کے سارے کوٹیار اور صحن ویران ہو گئے، کیونکہ جو وحی اللہ کی طرف سے آیا کرتی تھی جس کے وہ بھی عادی ہو گئے تھے وہ غائب ہو گئی، مفقود ہو گئی، اب ویران ہو گئے۔ صرف وہ جگہ آباد ہے کہ جہاں آپ کا روضہ شریفہ ہے جس کی آپ مہمان بن گئے، اور رہ گیا وہ آدمی جو آپ کو مس کر رہا ہے اور آپ پر رو رہے ہیں۔ مدینے کے اطراف کے سارے علاقے، کھلے میدان اور غرقت کے درخت، آپ کی مسجد بھی آپ کو رو رہی ہے۔ اب آپ کے فقدان اور چلے جانے پر ایک وحشت طاری ہے ان خالی جگہوں پر کہ جن میں کبھی آپ کھڑے رہتے تھے، کبھی آپ بیٹھا کرتے تھے، اور وہ جمرہ کبریٰ جو وہاں پر ہے وہ بھی وحشتناک ہو گیا۔ مکے میں وہ دیار اور وہ علاقے اور وہ خالی میدان اور وہ کھنڈرات وہ سب ویران ہو گئے۔ اب اے میری آنکھ تو آنسو بہائے جا رسول اللہ پر، اور دیکھ پوری زندگی کبھی بھی اپنے آنسو کو تھمنے مت دینا۔ تجھے کیا ہو گیا کہ تو نہیں روتی اس صاحب احسان اور نعمت ذات پر کہ تمام انسانیت پر جس کے احسانات پھیلے ہوئے ہیں اور سب کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ فجودی علیہ بالدموع وأعبری لفقد الذی لا مثله الدهر یوجد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد عف وأوفى ذمة بعد ذمة وأقرب منه نائلا لا ينكد وأبذل منه للطريف وتالد
اذا ظن معطاء بما كان يطلد واكرم صيتا في البيوت اذا انتمى واكرم جدا ابطحيا يسود وامنع ثروات واثبت في العلا دعائم عز شاهقات تشيد واثبت فرعا في الفروع ومنبتا وعودا غذاه المزن فالعود اغيد. اے میری آنکھ تو خوب آنسو برسا اور بہا آپ کی ذات پر، اور چیخے جا روئی جا اس ذات کے چلے جانے پر کہ سارے زمانے میں جس کی نظیر مل ہی نہیں سکتی، اور گزشتہ لوگوں نے محمد جیسے انسان کو کھویا ہی نہیں، اور نہ قیامت تک آپ کے جیسا انسان کھویا جائے گا. آپ کتنے عفیف اور پاک دامن تھے، اور سب سے زیادہ اپنے عہد کو نبھانے والے تھے. جب بھی عہد کرتے تو اس کو پورا کرتے رہتے، اور آپ سے زیادہ قریب رہنا کسی اور کے پاس پسند نہیں تھا. لوگوں کو سب چاہتے تھے کہ آپ کے قریب رہ کر آپ سے بہت کچھ حاصل کرتے تھے. آپ کسی کو بھی جھڑکتے نہیں تھے. آپ سے زیادہ کوئی سخاوت کرنے والا نہیں تھا پرانے مال اور نئے مال کو. جب کوئی دینے والا سخی بھی بخل کرنے لگے اس مال کے ساتھ جو اس کے پاس بینک بیلنس میں ایک مدت سے پڑا ہوا ہو، آپ سے زیادہ معزز، مکرم اور نوبل انسان، شہرت والا کوئی تھا ہی نہیں تمام گھروں میں جب کہ کرم کی طرف نسبت کی جائے. آپ سے زیادہ معزز دادے اور خاندان والا کوئی نہیں تھا. ابطحی پیغمبر تھے جن کو سردار بنایا جاتا تھا. آپ سے زیادہ کوئی غلط چیزوں کو روکنے والا نہیں تھا، اور بلندی میں آپ سے زیادہ ثابت قدم رہنے والا کوئی نہیں تھا. اور آپ تو عزت کے ستون تھے، بڑے اونچے ستون تھے، مضبوط ستون تھے، اور آپ تو سب سے زیادہ ثابت کرنے والے تھے اور فروعی باتوں کو، اور آپ ہی سے ساری خیر کی چیزیں اگتی تھیں. اور آپ تو ایسے بہترین عود خوشبو جیسے تھے کہ جس خوشبو کو اور غذا دی تھی اور پانی پلایا تھا آسمان کے بادلوں نے، اب وہ انتہائی خوشبودار ہو گیا تھا. رباہ ولیدا فاستتم تمامه على اکرم الخیرات رب ممجد. تناہت وساط المسلمین بکفه فلا العلم محبوس ولا الرأی يفند. اقول ولا يلقي لقولي عائب من الناس الا عازب العقل مبعد. وليس هواي نازعا عن ثنائه لعلي به في جنة الخلد اخلد. مع المصطفى ارجو ذاك جواره وفي نيل ذاك اليوم اسعى واجهد. آپ جب چھوٹے تھے تو اس پروردگار عالم نے خود آپ کی تربیت کی تھی، اور آپ کی تکمیل انتہائی احسن احوال پر ہوئی تھی، انتہائی بزرگی والے اخلاق پر ہوئی تھی. اس رب ممجد نے آپ کی تربیت فرمائی تھی. اور مسلمانوں کی آخری وصیتیں آپ ہی کی ہتھیلی پر اور آپ ہی کی ذات پر ختم ہو جاتی ہیں. اب علم جو آپ لائے تھے وہ محبوس نہیں ہے، اور رائے اور اوپینین ختم نہیں ہوئے ہیں، بلکہ یہ علم پھیلتا ہی رہے گا جو آپ لائے ہیں. میں بات کہہ تو رہا ہوں، لیکن میری بات کو ایسا آدمی کان نہیں دھرے گا جو آپ میں عیب تلاش کرتا ہو. ہاں اور جو لوگ عقل کے کورے ہوں اور دین سے دور ہوں وہی لوگ میری بات کو نہیں دھیان دیں گے. اور میری جو یہ محبت رسول اللہ کے ساتھ ہے یہ ایسی مضبوط ہے کہ مجھے نہیں روکے گی آپ کی تعریف سے. میں تو کرتا ہی رہوں گا. شاید مجھے جنت الخلد میں آپ کے پاس کوئی جگہ نصیب ہو جائے، مصطفیٰ کے پاس جگہ مل جائے. میں چاہتا ہوں، امید کرتا ہوں شاید آپ کا پڑوس مجھے نصیب ہو. اگر وہ جو مجھے مل گیا تو میں بڑا نصیب دار ہوں گا، اور اسی کے لیے میں ساری محنت اور کاوش کر رہا ہوں. یہ ہے حضرت حسان ابن ثابت کا مرثیہ. دیکھ لیا آپ نے؟ میں نے تو جلدی ٹوٹا پھوٹا ترجمہ کر دیا ہے، لیکن اشعار بڑے زبردست ہیں.
بڑے زبردست ہیں.